بھی دیکھیں نا وہاں نئی انتظامیہ آ رہی ہے اور نئی انتظامیہ کے نامزد عہدیداروں کے بیانات، میں ابھی کسی ایک خاص کا نام نہیں لیتا، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، یہ پاکستان کے لیے کنسرن تو ہیں. آپ کیسے دیکھتے ہیں بطور سفیر پاکستان؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ بیانات تو ہر داخلی سیاست کا، بین الاقوامی سیاست کا ایک حصہ ہوتے ہیں. اور ابھی کیونکہ انتظامیہ جو ہے وہ مکمل طور پر استوار نہیں ہوئی ہے. 20 جنوری کو جو نئے منتخب صدر ہیں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب، وہ اپنے عہدے کا حلف لیں گے اور اس کے بعد وہ انتظامیہ یا اس کے نامزد کردہ جتنے افراد ہیں وہ اپنی نشست سنبھالیں گے. تو ابھی تو وہ بیانات جو ہیں وہ نامزد افراد کے ہیں، ان کی سرکاری حیثیت شاید ابھی نہیں ہے. اور امید یہی کی جا سکتی ہے اور کی جانی چاہیے کہ جب ذمہ داری کندھوں پر آئے گی تو بیانات میں بھی ذمہ داری آئے گی. لیکن جو وہاں پاکستانی مقیم ہیں، اور اگر کھل کے بات کر دی جائے تو جو پی ٹی آئی کے وہاں پر لوگ ہیں، وہ کتنا بڑا چیلنج ہے آپ کے لیے پاکستان کی ریاست کو، پاکستان کی حکومت کو، جب آپ وہاں ریپرزینٹ کر رہے ہیں؟ دیکھیے، پاکستان امریکہ کے تعلقات اگر بہتر ہوں گے یا ان میں کوئی خدا نخواستہ اس کے اندر کوئی کمی آئے گی، تو سب سے بڑا اثاثہ جو دو طرفہ تعلقات کے لیے وہ ہے اس ملک میں، وہ تقریباً 1 ملین کی تعداد میں پاکستانی وہاں آباد ہیں. وہ سب سے بڑا اثاثہ ہیں کسی بھی سفیر کا، میرا یا کسی بھی سفیر کا، گزرے ہوئے کا، آنے والے کا. تو ان تعلقات میں اگر بہتری آئے گی تو سب سے بڑا فائدہ ان کو پہنچے گا. پاکستانی جو امریکن ہیں، پاکستان ان کا تشخص ہے. یہ میرا دوسری مرتبہ ہے کہ میں وہاں پہلے نائب سفیر بھی رہ چکا ہوں. اچھا. تو میں دوسری مرتبہ امریکہ میں اب زیادہ ذمہ دار حیثیت سے گیا ہوں، سفیر کے طور پہ گیا ہوں. تو مجھے یاد ہے کہ پچھلے الیکشن میں جو میں نے دیکھا تھا 2016 کا، اس میں ایک برنی سینڈرز صاحب تھے. جی ان کے ادھر بھی بڑے مشہور تھے. جی ہاں. ان کے جو آباء و اجداد تھے، انہوں نے 200 سال پہلے پولینڈ سے ہجرت کی تھی. تو اس الیکشن میں ان کو پولش امریکن کہا جا رہا تھا. تو پاکستانی امریکن جو ہیں وہ امریکہ کے ڈیٹا میں پاکستانی امریکن کے طور پہ ان کا اندراج ہے، ان کی نسلیں پاکستانی امریکن کے طور پہ پہچانی جائیں گی. تو ان کو میرے خیال میں یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ پرنسپل بینیفیشری بھی ہیں، سب سے زیادہ فائدہ بھی تعلقات کی بہتری کا ان کو ہوگا. اور اگر اس میں کوئی خدا نخواستہ کمی آتی ہے تو شاید سب سے بڑا جو ضرر ہے، نقصان تو نہیں کہنا چاہیے کیونکہ شہری ہیں وہاں کے، لیکن ان کے تشخص کو کوئی نہ کوئی زک پہنچ سکتی ہے. تو اس میں ایک ذمہ وارانہ طریقے سے جو ہے اس کا نہ صرف ادراک کرنا بلکہ ایک عملی مظاہرہ کرنا کہ وہ اپنے تشخص کو نقصان نہ پہنچائیں بلکہ دونوں ملکوں کے تعلقات کی بہتری کے لیے کام کریں. اور وہاں کی داخلی سیاست یا یہاں کی جو سیاست ہے، بین الاقوامی تعلقات کا ایک اصول ہے کہ اندرونی معاملات میں دخل اندازی نہ کی جائے. انٹرنیشنل لا ہے، یو این چارٹر ہے. بالکل بالکل، یہ بین الاقوامی سیاست کا ایک مسلمہ اصول ہے. تو مطلب جو کسی شخصیت کو یا وہاں پہ یا یہاں پہ روکا تو نہیں جا سکتا، لیکن ذمہ وارانہ طرز عمل بین الاقوامی تعلقات کی روح سے یہی ہے کہ دخل اندازی ایک دوسرے کے معاملات میں نہ کی جائے بلکہ دو طرفہ تعلقات کے اوپر مرکوز رکھ کے توجہ کو، خاص کر یہ وہ صحیح ہے. یہ بات یعنی اس کانٹیکس میں درست ہے جو عالمی تناظر میں ایک ٹیریٹوریل انٹیگریٹی ہوتی ہے، ساورنٹی کی رسپیکٹ ہوتی ہے.